بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لی، اسے دجال کے فتنے سے محفوظ کر لیا گیا۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ایسے حالات نہ ہو جائیں کہ ایک آدمی قبر کے پاس سے گزرتے ہوئے کہے گا کہ کاش میں اس کی جگہ پر ہوتا۔ یہ اللہ سے ملاقات کے شوق کی وجہ سے نہیں ہوگا، بلکہ سنگین حالات، آزمائشوں کی وجہ سے ہوگا۔ جس نے سورہ بقرہ کی 2 آخری آیتیں رات میں پڑھ لی، وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہوں گی۔ لوگوں، انسان کو دنیا میں ایمان اور عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں دی گئی، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ان دونوں چیزوں کی دعا کرتے رہا کرو۔ اللہ نے رحمت کے 100 حصے بنائے ہیں اور اپنے پاس اس میں سے 99 حصے رکھے ہیں، صرف ایک حصہ زمین پر اتارا، تو اسی کی وجہ سے تم دیکھتے ہو کہ مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے۔ جنت میں ایک درخت ہے کہ جس کے سائے میں سوار 100 سال چلنے کے باوجود بھی اسے طے نہیں کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ ظالم کو دنیا میں چند روز مہلت دیتا رہتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ جس نے کسی کی زمین میں سے ناحق کچھ لے لیا تو قیامت کے دن اسے 7 زمینوں تک دھسایا جائے گا۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میری امت کے کچھ قبیلے مشرکین سے مل جائیں اور بتوں کی پرستش کریں، اور میری امت میں ان قریب 30 جھوٹے دعوے دار نکلیں گے۔ ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد دوسرا کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اللہ کے ذکر سے بڑھ کر اللہ کے عذاب سے بچانے والی اور کوئی چیز نہیں۔ تم میں سے جب کوئی جمعہ کی نماز کے لیے آنا چاہے تو اسے غسل کر لینا چاہیے۔ زیتون کا تیل بطور سالن استعمال کرو اور اس کو اپنے سر اور بدن میں لگاؤ، اس لیے کہ یہ مبارک درخت سے نکلتا ہے۔ جس شخص نے گمشدہ چیز کو اٹھایا تو وہ گم رہا ہے کہ جب تک اس گمشدہ چیز کا اعلان نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری 3 باتوں سے راضی ہوتا ہے اور 3 باتوں کو ناپسند کرتا ہے۔ جن باتوں سے راضی ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ تم اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور اللہ کی رسی کو مل کر تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اور جن باتوں کو ناپسند کرتا ہے وہ فضول اور بےہودہ گفتگو، سوال کی کثرت اور مال کو ضائع کرنا ہے۔ جو شخص اپنے رب کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ کی طرح ہے، اور وہ شخص جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ کی طرح ہے۔ ابن آدم کہتا ہے، میرا مال میرا مال۔ اے آدم کے بیٹے، تیرے مال میں سے تیرے لیے صرف وہی ہے جو تم نے کھا کر فنا کر دیا، یا پہن کر پرانا کر دیا، یا صدقہ کر کے آگے بھیج دیا۔ بے شک رات میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس وقت کوئی مسلمان شخص دنیا و آخرت کی جو بھی چیز اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اسے وہی چیز عطا فرما دیتا ہے، اور یہ ہر رات میں ہوتا ہے۔
جو شخص روزانہ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں 1000 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، یا اس کے 1000 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جنتیوں کی کل 120 صفیں ہوں گی، اس میں سے 80 صفیں صرف میری امت کی ہوں گی۔ جس نے فجر پڑھی وہ اللہ کی پناہ میں ہے، تو تم اللہ کی پناہ ہاتھ سے نہ جانے دو۔ جو لوگ مر گئے ان کو برا نہ کہو، کیونکہ جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا اس کے پاس وہ خود پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے برا بھلا جو عمل کیا ویسا بدلہ لے لیا۔ جنت والوں کے جسم پر بال نہ ہوں گے، اور نہ ان کی داڑھی ہوگی، اور ان کی آنکھیں سرمگی ہوں گی۔ نہ تو ان کی جوانیاں ختم ہوں گی، اور نہ ان کے کپڑے بوسیدہ ہوں گے۔ اپنے باپ دادوں کی قسم نہ کھایا کرو، اگر کسی کو قسم کھانی ہی ہو تو اللہ کے نام کی قسم کھائے، ورنہ خاموش رہے۔ دوسروں کی عورتوں سے دور رہو، تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہیں گی، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، تمہاری اولاد بھی تم سے حسن سلوک کرے گی۔